أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المجادلہ، اس کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. حمزہ استفہام ہے، سوال کے لیے. علم کیا نہیں، علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا. رآ یرا دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. لم آیا تو آخر سے الف علت گر گیا، لم تارا رہ گیا. لیکن یہ دیکھنا آنکھ سے یا سمجھنے کے معنی میں بھی آتا ہے. خیال کرنا، گمان کرنا، جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو علم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی کیا تجھے علم نہیں ہے. ان اللہ یعلم کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ما یکون من نجوا نہیں ہوتی کوئی سرگوشی. نجوا سرگوشی کسی کے کان میں کوئی بات کہنا، چپکے سے آہستہ آہستہ جو بات کی جاتی ہے، اردو میں سرگوشی کہتے ہیں، عربی میں اس کو نجوا کہتے ہیں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ تین میں سرگوشی نہیں ہوتی. الا ہوا رابعہم مگر چوتھا رب ذوالجلال ہوتا ہے. یعنی تین آدمی اگر سرگوشی کر رہے ہیں تو ہوا یعنی اللہ تبارک و تعالی، رابعہم ان کا چوتھا، یعنی ان میں چوتھا اللہ تبارک و تعالی. کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. باقی ہم اپنے موجود ہونے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم اس وقت یہاں مسجد میں ہیں تو گھر میں نہیں ہیں، بازار میں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کہیں آنے، کہیں جانے، کہیں ہونے سے پاک ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، جو ہماری سمجھ سے وراء الورا ہے. بہرحال ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ. تو فرمایا جہاں کہیں تین آدمی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ نہ کوئی پانچ، ثلاثۃ تین، رابع چوتھا. یہ عربی میں ہوتا ہے کہ واحد، اثنان، ثلاثہ ایک دو تین، اور احد، ثانی، ثالث، رابع دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح. تو
اب ثلاثتن تین ہوتے ہیں تو رابعن چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، ولا خمسۃ نہ کہیں پانچ ہوتے ہیں، الا ہوا سادسہم مگر چھٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب تعداد تین کی بیان کی کہ تین ہوں تو چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، پانچ ہوں تو چھٹا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب اس خاص تعداد کے بیان کرنے میں کیا حکمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ما یکون من نجوا اثنان الا هو ثالثہم، کہ دو آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ تیسرا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا ولا اربعۃ الا هو خامسہم، چار سرگوشی کر رہے ہوں تو پانچواں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اب یہ جو عدد ذکر کیا تین کا اور پانچ کا، کہ تین ہوں گے تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوگا اور پانچ ہوں گے تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہوگا، اس کی خاص حکمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پر علماء نے ایک یہ بھی حکمت اس میں بیان کی ہے کہ طاق عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ 1 3 5 7 یہ طاق عدد ہے، اور 2 4 6 8 جفت ہیں، جس کو ڈچ میں کیا کہتے ہیں، ایفن خطال اور ان ایفن خطال۔ تو یہ اب ایک آدمی تو سرگوشی کر نہیں سکتا اکیلا، سرگوشی ظاہر بات ہے کسی کے ساتھ کی جائے گی، تو 3 اور 5 کا جو طاق عدد ہے اس کو ذکر کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالی وتر ہے یعنی واحد ہے، اور اسی کو طاق عدد کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ اب یہ جو نماز وتر ہے 3 رکعت، اس کو وتر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ 3 رکھتے ہیں، اس کے ساتھ رات کی نماز جو ہے ساری وتر ہو جاتی ہے، 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو وتر کے ساتھ وہ وتر ہو جاتی ہے، اور دن کی نمازیں جو ہیں وہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھتے رہتے ہیں، مغرب کے ساتھ وہ بھی وتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ایک علماء نے ان خاص جو یہ اعداد بیان کیے گئے ہیں 3 اور 5، اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ یہ وتر اعداد ہیں، اس لیے ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو فرمایا نہیں ہوتی سرگوشی 3 میں مگر چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، اور 5 میں مگر چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا ادنا من ذالک، نہ اس سے کم، اس سے کم ظاہر بات ہے 2 آدمی ہوں گے، ایک تو اکیلا تو سرگوشی کر نہیں سکتا، او اکثرا یا اس سے زیادہ، یعنی 5 سے زیادہ ہوں، 6 7 8 جتنے بھی ہوں، الا ہوا معہم مگر اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا جہاں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہوئی۔ ثم ینبئہم پھر ان کو خبر دے گا، نبأ ینبئ خبر دینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر دے گا بما عملوا جو کچھ انہوں نے کیا، یوم القیامہ قیامت کے دن ان کو خبر دے گا جو کچھ تم نے کیا، کب کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن فرشتوں کا لکھا ہوا بھی سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا، ثم یعودون لما نہوا عنہ پھر وہی کام کرتے ہیں، عاد یعود لوٹنا، ثم یعودون پھر لوٹتے ہیں، یعنی پھر وہی کام کرتے ہیں، لما نہوا عنہ
جس سے انہیں منع کیا گیا، جس سے انہیں روکا گیا، وہی کام کرتے۔ منافقین یہود کا یہ طریقہ تھا کہ جہاں 3-4 آدمی جمع ہوئے وہ خسر پھسر شروع کر دی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں، اور ویسے بھی جہاں دیکھا کوئی مسلمان جا رہا ہے، کوئی بات نہ بھی ہو، ویسے ہی ایک دوسرے کے کان میں شروع کر دیا، اور ادھر دیکھا تاکہ اس کو پریشانی ہو کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے انہیں منع فرمایا، بھئی ایسے نہ کرو کہ جس سے لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشانی ہو۔ لیکن وہ باز آنے والے کہاں تھے؟ وہی کام کرتے تھے۔ اور اسی لیے اب حکم ہے کہ اگر ایک مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں تو 2 الگ سے خسر پھسر کان میں کریں تو یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے، یا الگ چلے جائیں۔ وہیں پہ 2 آدمی اگر ایک دوسرے کے کان میں بلا وجہ اس انداز میں کریں کہ دوسروں کو کوئی شک پڑے، کوئی پریشانی ہو، تو اس طرح یہ نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا؟ نہو، نہا ینہا، منع کرنا، اور اس سے نہو جو ہے مجہول کا صیغہ ہے کہ وہ لوگ جن کو روکا گیا سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا، جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کے بارے میں، یعنی ایسی منصوبہ بندی کرتے ہیں، والعدوان، اور ظلم کے بارے میں، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں، یعنی ان کی سرگوشی کوئی اچھے کام کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ گناہ، ظلم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں وہ سرگوشی کرتے ہیں، اس طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس طرح کی وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور اے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، حَيَّوْكَ، سلام کرتے ہیں آپ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کیا اس طرح نہیں، یعنی اس کے علاوہ اور طریقے سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر سلام بھیجتا ہے رحمت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ادب اور احترام کے ساتھ میرے محبوب کو سلام عرض کریں۔ لیکن یہودیوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ آتے اور السلام علیکم کہنے کی بجائے کہتے السلام علیکم۔ اب یہ السلام جو ان کی زبان میں، اس کا معنی موت، تو السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا معنی تم پر موت ہو۔ تو وہ اس انداز میں اس کو زبان بگاڑ کے کہتے کہ کوئی سمجھے بھی نہ اور یہ ہم کہہ بھی لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور کہتے وعلیکم، تم پر بھی ہو، جو کچھ تم نے کہا ہے تم پر بھی وہی ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ کوئی یہودی آیا، اس نے یہی کہا السلام علیکم، حضور نے فرمایا وعلیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ کو علم تھا کہ یہ اس طرح کہتے ہیں،
اور جس کا معنی ہے موت، تو آپ نے اس کو کہا بھئی تم پہ موت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پہ پھٹکار ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو، تم پہ ہلاکت ہو۔ حضور نے سنا تو حضور نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روکا، منع فرمایا کہ نہیں، اس طرح کی زبان تمہیں زیب نہیں دیتی، تم استعمال نہیں کرو۔ عرض کیا حضور آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے بھی کہہ دیا ہے وعلیکم، جو کچھ کہا ہے تم پر بھی ہو۔ تو وہ اس طرح آ کے بات کرتے تھے، اس طرح سلام کرتے تھے، یعنی السلام علیکم کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس طرح تحیہ کا معنی ہوتا ہے کلام کا آغاز کرنا، ہم کلام کا آغاز سلام سے کرتے ہیں، تو وہ السلام علیکم کہتے تھے۔ فرمایا اس انداز میں وہ تحیہ کرتے ہیں، کلام کا آغاز کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے۔ اور وہ اپنے خیال کے مطابق بڑے خوش تھے، بھائی دیکھو ہم نے کہا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ کہتے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں میں کہتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے رسول ہوتے، ہم ان کی بے ادبی کرتے ہیں تو ہم پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ہم ان کو السلام علیکم کہتے ہیں کہ آپ پر موت ہو، تو جب اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے کہ شاید انسان سنور جائے، تو وہ اس ڈھیل کو، اس مہلت کو اپنے لیے سمجھتے کہ جی ہمیں پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم درست ہیں اور یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہ ایک تو بے ادبی کرتے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کہ کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات سے جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا حسبہم جہنم، انہیں کافی ہے جہنم، یعنی دنیا میں تو ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، اس ڈھیل کو اپنے لیے یہ بہتر نہ سمجھیں، وہ ڈھیل بھی جو ان کے لیے رحمت بھی ثابت ہو سکتی ہے، اگر یہ ایمان نہ لائے، توبہ نہ کی، تو وہ ڈھیل بھی ان کے لیے ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بن جائے گا کہ جتنی ڈھیل ملے گی اتنے ہی زیادہ یہ سرکشی میں آگے جائیں گے۔ تو حسبہم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونہا، اس جہنم میں یہ داخل ہوں گے، اس میں جائیں گے، یہ گھسیں گے۔ فبئس المصیر، تو جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی بارگاہ، اپنے محبوب کے دربار کا ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ان الفاظ میں میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام کرو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر سلام فرماتا ہے، یعنی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار کا ادب سکھایا، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پہ دیکھیں اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے۔ سورہ حجرات کے شروع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ اللہ رسول سے آگے بڑھنا یعنی اللہ رسول کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، حضور کا حکم ہونے سے پہلے ہی اپنے طور پر کوئی کام نہ کرو۔ اس کے شان نزول میں علماء نے لکھا ہے کہ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن
کسی نے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لی، حضور نے ابھی قربانی نہیں کی ہے، انہوں نے قربانی کر لی، تو ان کو اس بات سے منع کیا گیا کہ میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو، یعنی محبوب کے تابع رہو، میرے محبوب کی یعنی تم اطاعت کرو، ان کو فالو کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کے حکم کو مانو۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، یعنی تم جب باہم میرے محبوب سے ہم کلام ہو، گفتگو ہو رہی ہو، تو اس وقت تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ عام حالات میں تو اس کو بے ادبی یا گستاخی نہیں سمجھا جاتا، لیکن عام آدمی اور نبی میں فرق ہے کہ نبی کی بارگاہ میں یہ چیز بھی بے ادبی شمار ہوتی ہے کہ جب باہم گفتگو ہو رہی ہو تو دوسرے آدمی کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی ہو جائے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح عام انداز میں میرے محبوب کو نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی ہوگی، ایسی بے ادبی جو عام حالات میں یا عام انسانوں میں اس کو بے ادبی شمار نہیں کیا جاتا، کہ اب باپ بیٹا گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو میں کبھی بیٹے کی آواز ذرا اونچی بھی ہو گئی تو یہ بے ادبی شمار نہیں ہوتی ہے۔ استاد شاگرد بات چیت کر رہے ہیں، شاگرد کی آواز اگر ذرا استاد سے اونچی ہو گئی تو اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ پیر اور مرید گفتگو کر رہے ہیں، مرید کی آواز اگر پیر سے اونچی ہو گئی تو اس کو عام حالات میں جو ہے بے ادبی شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن نبی اور امتی کا معاملہ نہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے، نہ استاد شاگرد کا معاملہ ہے، نہ پیر اور مرید کا معاملہ ہے، بلکہ بڑا نازک معاملہ ہے کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی یا میرے محبوب کو تم نے عام انداز میں پکارا، اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح باقیوں کو رشتوں کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اس انداز میں بھی میرے محبوب کو نہ پکارو، رشتوں کے ساتھ بھی نہیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضور کے چچا بھی تھے، تو وہ بھتیجے کہہ کے نہیں پکارتے تھے، بلکہ وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کے ہی پکارتے تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انداز میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس انداز میں پکارنے سے منع فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب کی شان کے خلاف ہے کہ تم اس انداز میں میرے محبوب کو بلاؤ۔ تو وہ بھی اگر ان کو ضرورت پڑتی حضور کو متوجہ کرنے کی تو وہ بھی یا رسول اللہ ہی عرض کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ معمولی سی بے ادبی اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے، تمہیں احساس ہی نہ ہو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یعنی ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ نہیں ضائع ہو جائیں گے۔ اب ایک آدمی نماز پڑھ کے
باہر نکلا، خدا نہ خواستہ کسی کو گالی دی، کچھ اور غلط کام کیا، تو اب نماز جو پڑھی ہے وہ اس کا ایک نیک عمل ہے، اس کے بعد جو اس نے گناہ کیا ہے وہ ایک غلط ہے، تو نماز کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، غلط کام جو کیا اس کا گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کا نیک عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہاں، نیک اعمال کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے، جس طرح کہ ان الصلاۃ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو نیکیوں کی وجہ سے تو گناہ مٹتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے عمل ضائع ہوں گے، اعمال جو ضائع ہوتے ہیں وہ کفر سے ہوتے ہیں، کہ اگر کوئی کافر ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرہ سی بے ادبی بھی کفر ہے، جس کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور ایک اور نقطہ علماء نے یہاں بیان کیا ہے کہ صرف اعمال ہی ضائع نہیں ہو جائیں گے، بلکہ توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے گی، پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ کہ ایک ہے نا کہ ایک آدمی مثلا دیکھیں اس نے کوئی خزانہ جمع کر رکھا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کا خزانہ چور جو ہیں وہ نکال کے لے جائیں، الماری میں رکھا ہوا ہے، چور آئے انہوں نے تالا توڑا اور نکال کے لے گئے۔ اب اس نے دیکھا بھئی چور لے گئے، چلو ٹھیک ہے بھئی وہ تو لے گئے، چلو اور جمع کرتے ہیں، مشکل وقت میں کام آئے گا، کیونکہ پتہ چل گیا۔ اور اگر ایک آدمی نے خزانہ رکھا ہوا ہے، سامنے موٹا سا تالا لگایا ہوا ہے، وہ سامنے تالا لگا ہوا ہے، پیچھے سے انہوں نے سوراخ کیا اور سب کچھ نکال کے لے گئے، اور وہ تالے کو دیکھ رہے ہیں تالا لگا ہوا ہے، سارا میرا خزانہ محفوظ ہے، جب ضرورت پڑے گی میں نکال لوں گا، اور جب ضرورت پڑے تالا کھولے تو اندر کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ خبر اس لیے نہیں ہو کہ اگر پتہ چل جائے کہ پچھلے اعمال ضائع ہو گئے تو پھر آدمی اور جمع کرنے کی کوشش کرے گا، بھئی چلو پچھلے تو گئے، اور اگر پتہ ہی نہیں ہے وہ سمجھے میں نے تو اتنے مدرسے قائم کیے ہیں، اتنے میرے شاگرد ہیں، اتنی میں نے کتابیں لکھی ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، یہ میں نے کیا ہے، وہ کیا ہے، اور جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں تو صفر، کچھ بھی نہیں، تمہارے تو سارے ضائع ہو چکے۔ تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تو حضور کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والے سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے دیکھیے ماضی میں جن لوگوں نے بے ادبی اور گستاخی کی ان کو متنبہ کیا گیا، بھئی تمہارا یہ فعل، تمہاری یہ عبارت، تمہارا یہ کلام بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو درست کرتے، اس پہ توبہ کرتے، انہوں نے اسی پہ ڈٹ کے بھئی نہیں یہی صحیح ہے، اور اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے بے ادبی کرنے والے سے، پھر اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ کہتا نہیں یہی صحیح ہے، یہی درست ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بے ادبی کی ان کو متنبہ کیا گیا، ان کو کہا گیا بھئی یہ غلط ہے، لیکن وہ اسی پہ ڈٹ گئے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال ضائع ہوں گے، ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا حکم دیا، اور ایمان کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی 26 12 اس سے پہلی سورت الفتح۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، گواہ اور خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا، ادب احترام کا حکم دیا، اور ایمان کے فوراً بعد اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اپنی تسبیح کا، اپنی عبادت کا حکم بعد میں دیا، اپنے محبوب کے تعظیم و توقیر کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا۔ دیکھ لی انداز، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول پر ایمان لانے کا حکم، اور پھر معاً وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کا حکم بعد میں دیا، محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم پہلے دیا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام نے قرآن پاک پر کس طرح عمل کیا اور کس طرح محبوب کی بارگاہ کا وہ ادب اور احترام کرتے تھے۔ بخاری شریف ہے، ساری حدیث پاک کی کتابوں میں صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حدیث پاک کی کتابوں میں، حدیث پاک سے پھر آگے جو ہے سیرت نگاروں نے حضور کی سیرت کی کتابوں میں اس کو نقل کیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے عمرہ کے لیے 6 ہجری میں، حضور نے عمرہ کی تیاری کی، صحابہ کرام ساتھ تیار ہو گئے، احرام باندھ لیے، قربانی کے لیے اونٹ ساتھ لے لیے۔ چلتے چلتے حضور مکہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ مکہ والے جو ہیں وہ آگے تیار بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ وہ تو لڑائی کے لیے تیار ہیں، لڑائی کرنی پڑی تو لڑائی کریں گے، ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضور نے مکہ شریف کے قریب حدود حرم پر، حرم کی حد پہ قیام کیا۔ اس میدان کو کہا جاتا ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ کے مقام پہ حضور مقیم ہو گئے، وہاں خیمے لگائے، وہاں ٹھہر گئے۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی کوئی ایسی صورت نکلے کہ لڑائی نہ ہو، کوئی صلح کی صورت نکل آئے تاکہ لڑائی ٹل جائے۔ دونوں طرف جوش ہے، کافر جو ہیں مکہ والے اس جوش میں کہ ہم ان کو آنے نہیں دیں گے، مر جائیں گے، لڑائی کریں گے، لیکن ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ان کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ عمرے کا تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو یہ مکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا بھئی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے مکہ پہ قبضہ کرنے کا، ہم دیکھو احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ ان میں سے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، آپ کا مکہ پہ قبضہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن جب اتنے لوگ آئیں گے، آگے بھی لوگ تیار بیٹھے ہیں، کوئی درمیان سے کوئی تیسرا آدمی شرارت کر دے تو لڑائی جب چھڑ جائے گی تو پھر روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے کوئی ایسا معاملہ حل کر لیا جائے کہ لڑائی ٹل جائے۔ حضور تشریف فرما ہے، ادھر سے جا رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے حضرت عثمان غنی کے بڑا مشہور واقعہ ہے، ادھر سے بھی کافروں کی طرف سے آئے عروہ بن مسعود ثقفی، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ
کافروں کی طرف سے ان کے نمائندہ بن کے، سفیر بن کے بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ اب بات چیت کر رہے ہیں، اور بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ راوی کہتے ہیں ثم ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ۔ وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یرمق کا معنی ہوتا ہے یعنی آنکھ بچا کے دیکھنا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کانی آنکھ کے ساتھ دیکھنا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی توجہ رکھنا۔ تو وہ آنکھ بچا کے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کا انداز کیا ہے، کہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ ہے۔ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں، اور کنکھیوں کے ساتھ، اس کو اردو میں کہتے ہیں کنکھیوں کے ساتھ دیکھنا ہے، یعنی دیکھ آدمی کہیں اور رہا ہے اور تھوڑا سا آنکھ گھما کے آدمی دوسری طرف بھی دیکھ لیتا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کنکھیوں کے ساتھ دیکھنا، یعنی دوسروں کو پتہ نہ چلے اور آدمی اس کو بھی دیکھ لے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں سارے، اور وہ جب واپس جاتے ہیں پھر اپنے جا کے وہ اپنے لوگوں کے سامنے بات چیت کرتے ہیں، اور اپنا مشاہدہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جا کے کہتے ہیں کہ اے، یعنی اپنے کافر جو ہیں ان کو جا کے وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، میں یہ پہلی مرتبہ سفیر بن کے نہیں گیا ہوں، اس سے پہلے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے جاتا رہا۔ مثلا اس وقت دو بہت بڑی سلطنتیں تھیں، قیصر و کسریٰ۔ ایران اس کا بادشاہ کسریٰ تھا، اور روم اس کا بادشاہ قیصر تھا۔ تو قیصر و کسریٰ یہ دونوں بہت بڑے بادشاہ تھے۔ تو وہ عروہ جا کے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو بھئی، میں پہلی دفعہ سفیر بن کے نہیں گیا ہوں، بلکہ اس سے پہلے میں قیصر و کسریٰ کے پاس بھی سفیر بن کے جاتا رہا ہوں، اور میں نجاشی کے پاس بھی سفیر بن کے جاتا رہا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، پہلی مرتبہ میں سفیر نہیں بنا ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ادب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کہیں اور نہیں دیکھا۔ فقال اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، اے میری قوم، میں پہلی مرتبہ سفیر بن کے نہیں گیا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں۔ وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، قیصر و کسریٰ اور نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھی میں سفیر بن کے جاتا رہا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو اس کا اس طرح ادب کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ ایسا ادب اور احترام میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بادشاہوں والی زندگی گزاری، نہ آپ کے دربار میں وہ بادشاہوں والا کوئی انداز ہوتا تھا۔ اب قیصر و کسریٰ وہ شہنشاہوں والے انداز ان کے تھے، محلات تھے، محلات میں ہر آدمی اپنی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، اپنے طریقے سے
جو فوجی کھڑا اس نے 2 گھنٹے وہاں سے ہلنا نہیں ہے، ان کا اپنا اپنا انداز ہے، روٹی لے کر آنے والے کا اپنا انداز ہے، پانی لانے والے کا اپنا انداز ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن وہ لوگ اپنا کام ایک ڈیوٹی کے طور پر کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں جو ادب کیا جاتا تھا وہ دل سے کیا جاتا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے کرنا، اور ایک ہے دل سے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ادب حضور کے صحابہ حضور کا کرتے ہیں وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی بادشاہ کے اصحاب اس کے جو ہیں اس کے پاس والے اس کا ادب اس طرح کرتے ہوں۔ کیا انہوں نے دیکھا؟ وہ کہتے ہیں ان تنخم نخامتن، نخامہ کہتے ہیں کہ تھوک، بلغم جو آدمی پھینکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں تو وہ نیچے نہیں گرتا، حضور کے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ الا وقعت فی کف رجل منہم، کسی آدمی کے ہاتھ پر ہی، ہتھیلی پہ ہی وہ گرتا ہے، نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، اس کو وہ اپنے چہرے اور اپنی جلد پہ مال لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک سے برکت حاصل کی جا رہی ہے۔ اگر آج کے لوگ یہ دیکھ لیتے تو فوراً شرک کا فتویٰ لگا، لو دیکھو جی یہاں پہ بھی شرک ہو رہا ہے، یہاں نبی کی بارگاہ میں بھی آ کر یہ لوگ شرک انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ لوگ تو صحابہ اکرام کو بھی نہ معاف کرتے، بھئی یہ بھی شرک کر رہے ہیں، بلکہ حضور کو بھی نہ معاف کرتے، بھئی حضور بھی منع نہیں کر رہے ہیں کہ شرک نہ کرو۔ حضور شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور حضور کے پاس شرک ہو رہا ہے اور حضور منع نہیں کر رہے۔ تو یہ اب یاد رکھیں، بیان کرنے والا وہ آدمی ہے جو کافر ہے، ابھی تک کفر کی حالت میں اس نے دیکھا ہے اور کافر ہی بیان کر رہا ہے۔ کوئی اپنا ہوتا تو کہتا جی وہ محبت میں آ کے اس نے مبالغہ آرائی کر لی ہے۔ کافر ہے اس وقت تک وہ آدمی، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے منو ان اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ میں نے دیکھا ہے وہاں ان کے دربار میں۔ کہتے ہیں کہ اگر حضور تھوکتے ہیں تو حضور کا وہ تھوک مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے مل کے اپنے چہرے اور جلد پہ مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور حضور جو حکم دیں فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں، دوڑ کے عمل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں حضور کے حکم پہ عمل کر لوں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب حضور وضو کرتے ہیں تو حضور کا وضو کا وہ جو پانی ہے نا، غسالہ جو پانی وضو کے بعد نیچے گرتا ہے، فرماتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اس کے لیے ان کی لڑائی ہو جائے گی، ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یعنی ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو لے کے اس کو بھی اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ بعض احادیث میں اس طرح آتا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس پانی کو لے کے اپنے چہروں پہ ملتے، اور اگر کسی کو وہ پانی میسر نہیں آتا تو وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھ جو تر ہیں اس پانی، اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مس کر کے اس کو اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس حالت میں اپنا مشاہدہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اگر حضور وضو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں دیکھیں اس نیچے والا جو دراز ہے نا اس میں وہ سیل پڑے ہوئے ادھر میں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ یکتتلون، قریب ہے کہ ان میں لڑائی ہو جائے گی اس وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ
خفضوا اصواتهم عنده، جب حضور کلام فرماتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو وہ سنتے ہیں۔ وَمَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی خاطر نظر بھاگ کے حضور کی طرف دیکھتے بھی نہیں، یعنی اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا صحابہ اکرام ادب اور احترام کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب اور احترام سکھاتا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن پاک پر عمل کر کے دکھایا کہ اس طرح محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کو وہ سب سے مقدم سمجھتے تھے، ہر چیز سے مقدم سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی تسبیح کا حکم بعد میں دیا، اپنے محبوب کا ادب اور احترام کرنے کا حکم پہلے دیا۔ اسی طرح دیکھیے ادب اور احترام یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور بے ادبی کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ یہ بھی بخاری شریف ہے، اسی میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے انصار کے، اوس اور خزرج، یہ 2 بڑے قبیلے تھے، باقی آگے ان کی شاخیں تھیں۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، وہ بھی مدینہ شریف کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ اوس اور خزرج یہ انصار کے قبیلے تھے، اور یہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے پہلے عرب کے اس معاشرے کے مطابق۔ پھر حضور کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، پھر حضور نے اپنے صحابی کو ساتھ بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی، ان میں یعنی آہستہ آہستہ لوگ ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور تشریف لائے تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ کچھ لوگ جو سچے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اوپر سے مسلمان ہو گئے، جن کو منافقین کہا جاتا تھا۔ انہی میں سے ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، یہ پہلے تو کھلا کافر تھا، بعد میں پھر اوپر سے مسلمان ہو گیا، اندر سے کافر ہی رہا اور ساری عمر اسی طرح ہی رہا اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتا رہا۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت تک ابھی یہ یعنی اس نے ظاہری اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، اور یہ جو آدمی تھا یہ وہاں کا لیڈر تھا، یہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے سب کو تیار کر لیا تھا کہ اس کو مدینہ منورہ کا بادشاہ مان لیا جائے۔ اب سب لوگ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ سمجھدار آدمی ہے، عقل مند ہے، چلو اس کو ہم اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں۔ تیاری ہو رہی ہے، تاج تیار ہو رہا ہے سنار کے پاس کہ وہ تیار ہو جائے، اس کی تاج پوشی کی جائے اور اس کو مدینہ منورہ کا بادشاہ مان لیا جائے۔ ابھی وہ تاج تیار ہی ہو رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی، اور وہ بات دری کی دری رہ گئی، لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کو بڑا دکھ تھا کہ میں بادشاہ بننے والا تھا، ان کی وجہ سے میری بادشاہی جاتی رہی۔ تو یہ پہلے جب کھلا کافر تھا تو کسی نے عرض کیا حضور اگر آپ جا کے اس کو تبلیغ کریں، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں جو ابھی جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے وہ اس کی وجہ سے، وہ بڑا بااثر ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم لو اتیت عبداللہ
ابن ابی، عرض کیا کہ حضور اگر آپ اس کے پاس جائیں اس کو تبلیغ کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراکب حمارا، حضور ایک سواری پہ گدھے پہ سوار ہو کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ فانطلق المسلمون یمشون معه، حضور کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی چل رہے تھے۔ وہی ارض سابخۃ، یہ شور زمین تھی جہاں پہ مٹی وغیرہ بھی اڑتی ہے۔ فلما اتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور اس کے پاس آئے، قال الیک عنی، تو اس بدبخت نے کہا جی دور ہو جائیے، چلے جائیے۔ واللہ لقد آذانی نتن حمارک، آپ کے اس گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے، چلے جائیں آپ، دور ہو جائیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس بدبخت نے اس طرح بے ادبی کی۔ تو اب دیکھیے، فقال رجل من الانصار منہم، انہی میں سے، یعنی انصار جو تھے، ظاہر بات ہے اسی کے قبیلے کے لوگ تھے، ان میں سے ایک شخص، ایک صحابی بولے، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، اللہ کی قسم حضور کے گدھے کی جو جس کو تو بدبو کہہ رہا ہے، ہمارے لیے وہ تیج سے بہتر ہے وہ خوشبو۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سواری، اس دراز گوش حضور کے گدھے کی بو تجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، اس طرح اس کو جواب دیا۔ تو اب بے ادبی منافقوں کا، کافروں کا طریقہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا۔ اور صحابہ اکرام کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہ صحابی برداشت نہ کر سکے، حالانکہ جانتے تھے یہ بڑا با اثر اور سردار ہے قبیلے کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ سود و زیان سے بے نیاز ہو کے انہوں نے فوراً اس بات کا رد کیا اور اس کا جواب دیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کر کے دکھایا، ایسا ادب کر کے دکھایا کہ جس طرح کوئی کسی مخلوق کا ادب نہ کسی نے کیا ہے نہ کر سکتا ہے، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ میں جو مہاجرین میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا یہی تھے، عبداللہ بن زبیر۔ تو وہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، یہ عربی میں اس کو حجامہ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم جس کو اردو میں حجامت کہتے ہیں، عربی میں اس کو حجامہ نہیں کہتے، اس کو حلاقہ کہتے ہیں، بال چھوٹے کرانا یا کٹوانا۔ حجامہ کا معنی ہوتا ہے پچھنے لگوانا، یہ علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ یہ پنڈلیوں پہ ذرا ذرا بلیڈ کے ساتھ یعنی زخم لگا کے خون نکالا جاتا تھا، تو یہ علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ تو حضور نے پچھنے لگوائے، خون جو نکلا ایک پیالے میں جمع کیا گیا، تو حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا، بھئی اس کو جا کے کہیں ایسی جگہ غائب کر دو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ انہوں نے وہ پیالہ لیا اور چلے گئے، اور دیوار کے پیچھے جا کے وہ جو پیالہ تھا خون جو ہے اس کو پی لیا، اور پی کے پیالے کو چاٹ کے صاف کر کے واپس آئے۔ عرض کیا حضور ایسی جگہ غائب کیا ہے جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ فرمایا اللہ کا شریف تھا، شاید تو نے پی لیا۔ عرض کیا ہاں حضور میں نے پی لیا۔ اب دیکھیے بہتا ہوا خون جو ہے وہ چاہے انسان کا ہو چاہے جانور کا ہو، چاہے کسی حلال جانور کا ہو، مثلا گائے بکری ذبح ہوتی ہے، جو خون اسے بہتا ہے وہ ناپاک ہے اور نجس ہے، یعنی پینا بھی حرام ہے، اور اگر وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں جو قرآن پاک میں حرام قرار دی ہیں، ان میں دم مسفوح بہتا ہوا خون بھی ہے۔ تو اب انہوں نے حضور کا خون پی لیا،
تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے تم قرآن پاک نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو کیسی تو نے بات کی ہے، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی کسی جنتی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہے اس کو دیکھ لے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تمہیں کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو عام آدمی اور نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ہمارا کسی بھی انسان کا یا کسی بھی چاہے حلال جانور ہی ہو، ذبح کیا جائے، اس کا بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، نجس ہے، وہ اس کا پینا تو دور کی بات ہے، اگر وہ جسم پہ کپڑے پہ لگے گا تو کپڑا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن نبی کا معاملہ الگ ہے کہ حضور کا خون جب انہوں نے پیا تو ان کو جھڑکا نہیں گیا، ڈانٹا نہیں گیا، بلکہ ان کو بشارت دی گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ خود رب ذوالجلال قرآن پاک میں جا بجا اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب اور احترام جو ہے وہ سکھا رہا ہے۔